الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج 11 ربیع الاول کا دن ہے اور جو آنے والی رات ہے یہ 12 ربیع الاول 1445 ہجری کی رات ہوگی۔ 12 ربیع الاول کے دن صبح صادق کے وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی طیبہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جو معاشرہ تھا اس کا عمومی حال جہالت پر مبنی تھا۔ بھئی جہالت اتنی زیادہ تھی کہ یعنی لکھ کر علم حاصل کرنے کو اس معاشرے میں برا سمجھا جاتا تھا، اس کو جہالت سمجھتے تھے لوگ، اور غلامی کا دور تھا۔ اگر کوئی غلام ہوتا وہ نسل در نسل غلام ہی رہتا، اور انسانیت میں پیسے والے بندہ جو ہوتا وہ اس کو انسانیت کے تقاضوں کے مطابق عزت ملتی، اور جس بندے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا یوں سمجھے اس کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اس طرح کے معاشرے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے اس معاشرے کی تربیت، حضور تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کے اخلاق نے، انداز نے، اطوار نے، گفتار نے اس معاشرے کے اندر اپنے اخلاقی اور تربیتی نقوش چھوڑے، اور ظاہر ہے اس کا اثر پڑنا تھا لوگوں پر، اور پھر لوگوں کے اندر اس کا اثر پڑا۔ ایک وقت پھر ایسا آیا کہ جس معاشرے کے اندر پیسے والے بندے کو انسان اور غریب بندے کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، آقا علیہ السلام کی تربیت نے غلام اور آقا کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، ورنہ غلام اور آقا جو ہوتا وہ ایک صف میں یعنی ایک برابر کھڑے نہیں ہوتے تھے، غلاموں کو الگ کھڑا کیا جاتا تھا۔ اور آقا علیہ السلام نے انسانیت میں کی یہ تفریق حضور علیہ السلام نے مٹا دی، اور انسانیت کو آقا علیہ السلام کی تربیت نے عزت دے دی۔ سو کوئی غلام ہے یعنی کچھ کم پیسوں والا بندہ ہے یا زیادہ پیسوں والا بندہ، جب وہ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ السلام عبادت کا حکم دیتے تو عبادت کے لیے آتے تو سارے لوگ برابر کھڑے ہوتے۔ یہ حضور کی تربیت تھی کہ آقا علیہ السلام نے وہ جو اپنی عقلی کمزوری کی بنیاد پر لوگوں نے انسانیت کو اور انسانیت کی قدروں کو گرا دیا تھا، حضور علیہ السلام نے وہ ساری قدریں زندہ کر دی، اور ہر انسان کو جینے کا پورا حق حضور علیہ السلام نے دلوا دیا۔ پھر حضور کی تربیت نے غلامی کی زنجیروں کو بھی کاٹ دیا۔ آقا علیہ السلام کی تربیت ہی تھی کہ جس معاشرے کے اندر لکھ کے قلم کے ساتھ علم کو قید کرنا، پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا جرم سمجھا جاتا تھا، آقا علیہ السلام کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ پہلی وحی ہی پڑھنے کے حوالے سے نازل ہوئی۔ آپ پڑھتے ہیں سورۃ علق پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی سب سے پہلی جو وحی تھی یہ سورۃ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو آپ دیکھتے ہیں اس کو پڑھتے چلے جائیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ علم سیکھنا سکھایا، انسان کو قلم کے ساتھ علم۔ تو حضور پر جو پہلی وحی آئی اس میں قلم کے ساتھ علم سیکھنے کے حوالے سے تربیت تھی۔ تو جس معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا تھا، جہالت سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر علم کی شمع حضور علیہ السلام نے روشن کی۔ تو آپ دیکھتے ہیں آقا کی تربیت کس طرح دلوں کو فتح کرتی چلی گئی، ذہنوں کو فتح کرتی چلی گئی، یعنی لوگوں کے جو کند ذہن تھے آقا علیہ السلام کی تربیت سے ان کا جو کند پن تھا نا ذہن کا وہ ختم ہوتا چلا گیا۔ لوگ جوک در جوک آہستہ آہستہ آقا علیہ السلام کے حلقے کے اندر آتے چلے گئے، حضور کی تربیت میں بیٹھتے چلے گئے، اور جو آقا علیہ السلام کو سنتا
ذہنی طور پر اس کو انشراح نصیب ہوتا آقا کی تربیت سے۔ تو آپ دیکھتے ہیں پھر وقت گزرتا چلا گیا، ایک وقت اسلام پہ ایسا بھی آیا کہ اس وقت اسلام کی دعوت علی الاعلان نہیں دی جا سکتی تھی، چھپ چھپ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل ہوتی تو صحابہ کرام چھپ کر اس وحی کو سنتے اور اس پر عمل کرتے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اعلان ہو گیا کہ یہ جو پیغام ہے یہ علی اعلان دنیا کو بتائیں۔ تو پھر جو لوگ پتھر کھانے کے لیے آگے آئے، جن لوگوں نے اپنوں سے ہی پتھر کھائے، وہ صحابہ کرام، ان کو ذرا بھی گھبراہٹ نہیں ہوئی اس بات کی کہ ہم جو پیغام لے کے جا رہے ہیں یہ تو ہمارے اپنے ہی خاندان کے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ ہم تو ایک نئے دین کی دعوت لے کے اٹھ رہے ہیں، اور کافر لوگ جو بت پوجا کرتے ہیں وہ یہ نئے دین کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ قبول نہیں کریں گے اس کو، لہذا وہ تو جھگڑا ہو جائے گا، خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپس میں تکرار ہوگی، کوئی سنگ ماری، پتھر ماریں گے لوگ ہمیں۔ لیکن نہیں، ڈرے کیوں نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت نے ان کے دلوں کو فتح کر دیا، ذہن کھل گئے تھے، اور وہ صحابہ کرام انقلاب کے لیے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ جو معاشرے کے اندر انسانیت کو دفن کیا جا رہا ہے، انسانی قدروں کو دفن کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ کوئی بیٹی پیدا ہوتی کسی کی تو بیٹی کوئی قبول ہی نہیں کرتا تھا، سب کہتے تھے بیٹا ہو تو وہ زندہ رہے گا، اور بیٹی کو زندہ رہنے کا حق ختم کر دیا تھا۔ بیٹی پیدا ہوتی وہ زندہ ہی زمین میں اس کی قبر بنا دیتے، دفن کر دیتے اس کو۔ اس طرح کتنی بچیاں پیدا ہوئی ہوں گی، اور اس دور کی جہالت کی نظر ہو گئی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت نے جہاں دل فتح کیے، اخلاق بدلے، کردار بدلے، انداز بدلے، طبیعتوں کے اندر اپنے حق کی خاطر جنون پیدا کیا، اپنے حق کو لینے کی خاطر جنون پیدا کیا، اور طبیعتوں کے اندر سے کہ اپنے حق کے لیے اٹھیں گے تو جو ڈر پیدا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت نے وہ ڈر بھی ختم کر دیا، اور صحابہ کرام کھڑے ہوئے۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم کھڑے ہوں گے تو معاشرے کی یہ جو جہالت ہے یہ ختم ہوگی، انسانیت کو سکھ کا سانس نصیب ہوگا۔ پھر صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور دین کی دعوت علی الاعلان دی گئی۔ اس کے بعد میں آپ نے دیکھا ہے کہ پھر اس کے بڑے گہرے نقوش سامنے آئے، یہ بنیادیں اس دین متین کی دی گئی تھی اس دن۔ پھر ظاہر ہے مسلمان ایک نیا دین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت اور علی الاعلان دین کی جو دعوت ہے، یہ ایک نیا دین کافروں کے لیے تھا، اور کافر نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے دین کے مقابلے میں کوئی اور دین ہو، اس کو کہیں لوگ رسپیکٹ نہ دیں اس کی تعلیمات کی وجہ سے۔ اسلام کی رسپیکٹ لوگوں میں بڑھتی جا رہی تھی۔ کیوں بڑھتی جا رہی تھی؟ اس لیے کہ اسلام ساری انسانیت کو عزت دیتا تھا، اور وہ جو جاگیردارانہ ماحول تھا مکہ کے اندر، وہ صرف بڑوں کو، پیسوں والوں کو عزت دیتا تھا۔ جو بندہ چھوٹا ہوتا وہ غلام بھی ہوتا، جو چھوٹا ہوتا اس کی عزت کی بھی لوگ قدر نہیں کرتے تھے، ضروری نہیں سمجھتے کہ چھوٹے بندے کی عزت کرنا۔ جبکہ اسلام یہ تعلیم لے کر آیا تھا کہ چھوٹا ہو یا بڑا انسان ہونے میں برابر ہیں، غلام ہو یا آقا انسان ہونے میں برابر ہیں۔ آپ تضحیق نہیں کر سکتے کسی کی، آپ توہین نہیں کر سکتے کسی کی، آپ کسی کی عزت نفس سے نہیں کھیل سکتے، آپ کسی کی عزت پر ہاتھ صاف نہیں کر سکتے، آپ مال نہیں ہتھیا سکتے۔ وگرنہ ایسا ہوتا کہ جو آقا ہوتا وہ غلام کا کوئی بھی مال ہوتا اپنے تصرف میں لے آتا۔ غلام کو آقا کی آگے نسلوں کی بھی عزت کرنی پڑتی۔ اسلام نے آ کے مٹا دیا سب کچھ، حضور کی تربیت نے، آقا کے دین نے، چونکہ تعلیم اسلام کی یہ تھی تو کافروں کا دین ظاہر ہے وہ جاگیردارانہ ظالمانہ ماحول تھا، وہ دبنا تھا۔ انہوں نے پھر
اسلام کی تعلیمات نے اسلام کو عزت بہت دی. دنوں میں لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہونے لگے. لیکن ظاہر ہے جب جوک در جوک لوگ داخل ہونے لگے تو کافروں نے اپنے ظلم کی بھی انتہا کر دی. انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا بہت. مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کرنے لگ گئے, شہید کرنے لگ گئے. لیکن جو لوگ حضور کی تربیت پہ بیٹھتے تھے, میں بار بار آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں, وہ تربیت اتنی جامع تھی, وہ تربیت اتنی پختہ تھی, اس تربیت کے اندر اتنی رحمت تھی کہ لوگ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے پر حضور کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے والدین جو تھے وہ اسلام کے پہلے شہید تھے. اور شہادت پتہ کیسے ہوئی, آپ اس کے اوپر غور کریں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی, اور حضرت یاسر جو تھے وہ حضرت عمار کے والد تھے. انہوں نے ابو جہل جو ہے وہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگا کہ یہ بت کو کہو کہ یہ تمہارا خدا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس بت کو تو میں نے چھوڑ دیا, یہ میرا خدا نہیں ہے, میرا خدا خدائے وحدہ لا شریک ہے. ایک خاتون ہو کر یہ جرت. تو ابو جہل نے اصرار کیا کہ تم کہو کہ یہ تمہارا خدا ہے. تو جب اس نے اصرار کیا تو حضرت سیدہ سمیہ جو تھی انہوں نے اس کافر کی تصحیح کرنے کے لیے ابو جہل کے منہ پہ تھوک دیا کہ تمہارا منہ اس قابل ہے کہ اس پہ تھوکا جائے, پر ہم کبھی بھی اللہ خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی اور خدا کو نہیں مانیں گے. تو حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 اونٹ, ایک کا منہ ادھر کر کے ایک کا منہ ادھر کر کے, ایک کے پاؤں سے رسی باندھ کے اس اونٹ کے پاؤں سے بھی رسی باندھ کر حضرت سیدہ سمیہ کی ایک ٹانگ کے ساتھ اس اونٹ کی رسی باندھ دی, ایک ٹانگ کے ساتھ اس اونٹ کی رسی باندھ دی, اور دونوں اونٹوں کو مارا, ایک ادھر دوڑا ایک ادھر دوڑا, اور آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اتنی دردناک موت, کیا وجہ ہے؟ پھر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر ان کا سر قلم کر دیا, اور یہ کیا کن کے سامنے؟ ان کے بیٹے حضرت عمار کے سامنے کیا. ایسا کیوں کیا؟ تاکہ حضرت عمار ٹوٹے, وہ اس دین کو چھوڑے. والدین کو شہید ہوتا دیکھ لیا, والدین دنیا سے چلے گئے, دنیا میں اسلام کے پہلے شہید قرار پائے, پر ظالموں کا یہ ظلم حضرت عمار کو توڑ نہیں سکا. حضور کی تربیت کے ایسے گہرے نقوش تھے, توڑ نہیں سکے. آپ اس کے بعد بھی اسلام کے ساتھ حضور کی صحبت میں, حضور کی قربت میں, پھر اسی طرح مسلمانوں کو بے دردانہ انداز میں مکی زندگی پڑھ کے دیکھیں. 13 سالہ مکی زندگی, ظلم 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 ہوتا رہا مسلمانوں, پر مسلمان دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں. یہ تو مسلمانوں پہ ہو رہے تھے ظلم, اور وہ جو کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دے رہے وہ ایک علیحدہ داستان ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو پروان چڑھانے والے اس طرح پختہ ذہن صحابہ اور صحابیات تھی کہ جو حضور کی صحبت میں بیٹھ جاتا وہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فکر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے